حضرت بایزید بستامی ایک رات سوئے تو ساری رات آپ کو نیند نہ آئی۔ وجہ کیا تھی کہ ہمسایوں کا بچہ روتا تھا۔ صبح اٹھے آپ نے رات جیسے تیسے گزاری اس بچے کی وجہ سے۔ یارو بڑا بھی روئے نا دل کو سکون نہیں آتا، اور جب بچہ روتا ہے تو پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ باپ نہ بھی ہو، گھر میں کوئی بھی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ کھانا پکانا چھوڑ دے، پہلے بچے کو سنبھال لے۔ یہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، پہلے اس کو سنبھال۔ بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل رات گزاری، صبح ہوئی، جب اس عورت کے گھر پہ آئے، دستک دی، آگے سے آواز آئی، کہنے لگی میں باپردہ ہوں، نامحرم کے سامنے نہیں آتی، یہودی مذہب رکھتی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دو رات بچہ کیوں روتا رہا ساری رات؟ وہ کہنے لگے رات گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور بچہ اندھیرے میں گھبراتا تھا اس لیے روتا تھا، اور میرا شوہر سفر پہ چلا گیا کافی عرصے سے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، بچہ رات کو روتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ایک عرصے تک ان کے گھروں میں کھانا بھی پہنچاتے رہے، اناج غلہ سارا کچھ پہنچاتے رہے، اور جب رات کا وقت قریب ہوتا تو آپ تیل کی بوتل لے کے دروازے پہ رکھ آتے تاکہ اس بڑھیا کا بچہ رات کو اندھیرے کی وجہ سے گھبرائے نہ۔ اب وہ یہودی آیا واپس سے گھر پہ، دیکھا رستے میں پریشان تھا کہ گھر کچھ لے کے آیا تھا جو اناج وہ تو بہت تھوڑا تھا، مجھے تو بڑا وقت لگ گیا، بڑا عرصہ لگ گیا۔ جب وہ گھر آیا دیکھا تو ریل پیل گھر کی دیکھی، خوشحالی دیکھی، باہر دیکھی تو بیوی سے پوچھا تو بیوی نے فرمایا ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں نا بزرگ، یہ سب انہی کا کمال ہے، انہی کی نوازشیں ہیں، وہ انہی کا اخلاق ہے، یہ جو ہمارے اناج سے برتن بھرے پڑے ہیں یہ ساری انہی کی دین ہے، یہ جو ہمارا بچہ پل کے بڑا ہو چکا ہے یہ انہی کی وجہ سے صحت مند ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ اناج بھی وہی دیتے تھے، بچہ گھبراتا تھا، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تیل بھی خود پہنچاتے تھے، آگ جلتی تھی، بچہ سکون میں رہتا تھا روشنی کی وجہ سے۔ تو پھر وہ یہودی جب اس داستان کو سنا حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے اتنا عرصہ دیے میں تیل ڈال کے گھر کو روشن کیا ہے، ذرا اس دل کے اندھیری کوٹھڑی کو بھی اپنے ایمان اور اسلام کے نور سے ذرا روشن و منور کر دیجیے۔ یہ ہمارے وہ پڑوس مشرک یہودی جو تھا ہمسایہ تھا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے 3 حقوق بیان کر حضور نے فرمایا 3 قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ پہلا تو فرمایا جار اللہ حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا حق ہے، اور ایک فرمایا جار اللہ حقان، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور فرمایا تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، اور تیسرا قرابت والا ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا۔